کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے، عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا، کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا، پانی پی لیے، کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا؟ فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو، کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا۔ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی، آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ صحابہ ہنسنے لگے، ہاں دل کے کتنے صاف تھے، ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے، میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے، آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دیں، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات
گزارے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا، یصبح کافرا، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگا تھا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا تھا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ، اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ داہنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے، دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا
آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں. ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا. میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا. دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے. امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا. پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں. عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں. تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے. یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے. میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا. میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا. جب میں باہر آیا میں نے سنسار میں، میں نے دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال، میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی. مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی. جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی. مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی. میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں. میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر. بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح کب سے انسری سے پرواز ہو جاتی ہے. عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی. پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے. عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا. اس کے بعد آپ لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت لگ جاتا ہے. حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا. یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا. آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا لوگوں انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کو پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے. پھر آپ نے دونوں
انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا، اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا، اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو، ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازتن، کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو، جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبرستان میں گیا، میں قبر میں اترا، میں نے اس کو اتارا بھی، میں نے اس کو مٹی بھی دی، میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو، جس کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں، مجتمعنا، جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا۔ یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نکلتی ہیں، جاءتنی سائلہ، فرماتی ہیں مانگنے والی میرے پاس آتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی، آدھی اس نے آدھی اس نے، اور اس عورت نے پانی پی اور چل دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی، اس کے دو ٹکڑے اس عورت نے کر دیے، آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا، لیکن بخاری کی حدیث میں ایک کھجور ہے، مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی، اس عورت نے 3 کھجور لے لی، ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے، بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی۔ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے، اور ماں نے جیسے وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی، اپنے منہ تک لے گئی، دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ
पड़े। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, माँ ने अपने होठों से वो खजूर बाहर निकाल ली, माँ ने वो खजूर बाहर निकाली। माँ ने देखा कि दोनों बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, लेकिन मेरी खजूर पर भी झपट रहे। तो माँ को ममता आ गई और माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, अपना खुद नहीं खाया। एक टुकड़ा इस बच्चे को और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने 1.5 खजूर खा ली और माँ ने कुछ नहीं खाया। बच्चों को पानी पिलाया और खुद पानी पिया और सीधी चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या वो खजूर तुमने मेरे लिए रखी थी? हाँ, कहीं से आई थी, मैंने रख दी थी कि आप आएंगे, भूखे होंगे, आपको दे देंगे, लेकिन मांगने वाली आई, मैंने उसको दे दिया। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आपने कहा ठीक किया। अल्लाह के नबी, उस औरत ने खुद नहीं खाया, अपना खजूर भी 2 टुकड़े करके अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा आयशा, क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ आयशा, क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया। क्या अपना खजूर भी आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया? हाँ अल्लाह के रसूल। देखो आयशा, सच बताना, कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। फरमाया हाँ अय अल्लाह के नबी, मैं सच बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आयशा, आयशा वो औरत जो अपने बच्चों को परवरिश कर में आजमाई गई, जिसका बाप मर गया, शौहर जिसका मर गया, उन बच्चों का बाप मर गया, और औरत अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है, दर दर की ठोकरें खाती है और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। अय आयशा, तुम्हें नहीं मालूम खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाने वाली, खजूर का टुकड़ा खिलाने वाली ने कितना बड़ा काम किया। आयशा, उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपनी खजूर 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाकर वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये औरतें बेचारी जो अपने हमल गिरा दें, ये सोच करके लड़की है पेट में, 4-5 तो लड़कियां हो चुकी हैं, 6ठी भी लड़की है, और अल्ट्रासाउंड पे चेक करा के गिरवा दें, इनसे उम्मीद रखी जाएगी? हलाल बच्चे गिरा देती हैं। उस औरत को जन्नती कहा है जिस औरत का शौहर मर जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गया हो, और बेचारी वो औरत अकेले मेहनत करके घर घर बर्तन मांज कर अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खिलाती है, उनकी अच्छी तरबियत करती है, या कुछ नहीं है तो भीख मांग के ला रही है और अपने बच्चों को खिला रही है, पिलाकर पोसकर बड़ा कर रही है। ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल कहते हैं वजबत अलैहल जन्ना, इस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, अल्लाह इस औरत को जन्नत देकर रहेगा। ये कामयाब इंसान की जिंदगी के रास्ते हैं। एक रास्ता वो भी है जिसका छोटे छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा जो मर गया, सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे बिला रोक टोक जन्नत में टहलते रहते हैं, इनकी रूहें जन्नत के अंदर इधर से उधर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा, अल्लाह एक मजमे के बारे में हुक्म देगा, इनको जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे, जहन्नम में ले जाने से पहले अल्लाह ताला कहेगा रुक जाओ, अभी जहन्नम में डालने से पहले एक काम करो। फरिश्ते रोक लेंगे, क्या करें? अल्लाह कहेगा इनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे, इनसे 1 साल का 2 साल का बच्चा हमने इनसे दुनिया में छीन लिया था, वो जन्नत में उनकी रूहें टहल रही हैं। आए फरिश्तों, उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो। चलो ये जहन्नम में जाने वाले हैं, एक बार इनको इनके छोटे छोटे बच्चों से मिलवा दो और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दो। लिहाजा फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे और वो अपने माँ बाप से मिलेंगे। उनको मालूम ना होगा कि मेरे माँ बाप के बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है। वो बच्चे अपने माँ बाप से बातें कर रहे होंगे, इतनी देर में फरिश्ते हुक्म देंगे
आए बच्चों तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में जाने का परवाना पेश हो चुका है, तुम्हारे माँ बाप ने दुनिया में बहुत गलत काम किए थे इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अब बच्चों तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में डालना है। जैसे ही बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जन्नत में डाला जा रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं फयाखुज़ू बिनाहियत सौबी, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कुर्ते को, अपने माँ बाप के कमीज को पकड़ लेंगे, फलम युबारिकहा, फिर उसको वो छोड़ेंगे नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे फिर अपने माँ बाप के दामन को छोड़ेंगे नहीं और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये इंसाफ तेरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आए अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर जहन्नम में ही डालना था और आखिरत में भी हमें माँ बाप से दूर करना था तो फिर मेरे परवरदिगार तूने दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप से दूर क्यों किया। फलम युबारिकहा, आय अल्लाह इस बात का जवाब तुझे देना है, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। नहीं नहीं आय अल्लाह, अगर दुनिया में दूर किया तो आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरियाए रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा आए फरिश्तों ये छोटे छोटे बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप का हाथ पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ। जाओ मैंने तुम्हारी आरज़ुएं पूरी कर दी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी। आए छोटे बच्चों जाओ अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया, तुम्हारे माँ बाप को जन्नती बना दिया। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, लेकिन ये वही बच्चे जन्नत में ले जाएंगे जिन बच्चों के इंतकाल पर उनके माँ बाप ने सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होगा और कहा होगा अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली। जिन्होंने सब्र किया होगा, चीखे चिल्लाए हो, नौहा किया हो, मातम किया हो, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर और बाल नोच नोच के कपड़े फाड़ फाड़ कर रोए हो, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे और ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उन माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपने बच्चों के इंतकाल पर जिन्होंने सब्र किया होगा और कहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी चंद बुनियादी बातें जो जन्नत में ले जाने के रास्ते थे, कामयाब मोमिन की निशानियां थी जो हमने आपको इस खुतबे के अंदर, इस तकरीर के अंदर बयान फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि जन्नत में जाने वाले रास्तों पे आप चलेंगे, वो अमाल करेंगे जो अमाल आपको जन्नत के अंदर ले जाएं और उन गुनाहों से बचेंगे जो गुनाह से हम जहन्नम से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए और जन्नत में जाने वाले अमाल को करिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। और याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर जन्नत में जाने वाले आमाल करते रहें और आप जन्नत में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार आखिरी उम्र पर होता है। आखिरी उम्र पर पता नहीं आदमी क्या काम कर जाए। देखो वो सहाबी कितने बड़े नमाजी थे, रोज़ेदार थे, हज भी किए थे, पूरी ज़िंदगी फजर की नमाज कभी नहीं छूटी, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। जब ओहद की लड़ाई हो रही है, ओहद की जंग हो रही है, तो उसमें लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलाया, काफिर पे सबसे पहले हमला उन्होंने किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया, कई काफिरों को मारा और मारते चले गए। सहाबा देख रहे हैं, बड़ा बहादुर है। अल्लाह के रसूल देखिए कितना लड़ रहा है, कैसा नमाजी है, रोजेदार है, हज किया हुआ है, बड़ा नेक इंसान है, आज मैदान जंग में कितना हिम्मत से लड़ रहा है, मौत से नहीं डरता है, सफ़ों की सफ़ों को चीरता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ, लेकिन लड़ने वाला है जहन्नमी। देख रहे हैं आप, एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जिसने एक भी नमाज नहीं छोड़ी, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, फजर की नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन जब लड़ रहे हैं ओहद के मैदान में तो काफिरों को मारते चले जा रहे हैं। सहाबा ने कहा खुशखबरी हो, देखो कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नमी है। एक सहाबी ने तजस्सुस किया, पीछा किया, देखे जहन्नमी कैसे, क्या देखते हैं कि वो कई काफिरों को मारता चला जा रहा है,
تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ ایک کافر کی تیر اس کے سینے پہ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. پھر کافروں نے اس کو تلواروں سے مارنا شروع کر دیا اور آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے. وہ آدمی کرا رہا ہے, تکلیف سے وہ صحابی کرا رہے ہیں. یہ صحابی دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. لڑ تو بڑی بہادری سے رہا لیکن جہنمی کیوں کہا ہے؟ اس نے کئی کافروں کو مارا پھر بھی جہنمی کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا دیکھا کہ یہ صحابی تڑپ رہے ہیں. جب زخم برداشت نہیں کر سکے, تکلیف برداشت نہیں کر سکے, تو انہوں نے وہ تلوار زمین پہ گاڑی اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ دیا اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا اور مر گئے. یعنی خودکشی کر لی, موت میں جلدی کر لی, خودکشی کر لی. وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے جو دیکھ رہے تھے, کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی نے کہا تم تو ویسے ہی مسلمان ہو, اسلام لا چکے ہو, پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ. فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑ رہا وہ جہنمی, آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اے اللہ کے نبی بہت اچھی طرح لڑ رہا تھا لیکن جب زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے تکلیف برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جلدی موت کے لیے اپنی تلوار سے اپنا سینہ چاک کر لیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے, ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے, لیکن یہیں سے اللہ اس کی نیت کو بدل دیتا ہے, اس کا دل کا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ آدمی پھر گناہ کے کام کر جاتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے. دیکھیے یہ صحابی جنتی ہوتے ہوتے رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے. میرے بھائیوں غور کرو, کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی. صبر کرتے, اس بیماری میں درد سے کرا رہے تھے اور دعا کرتے اللہ تو اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. اگر یہ دعا کرتے اور تکلیف برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے, تلوار سے اپنا سینہ چاک نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے. لیکن دیکھیے زندگی بھر نیک عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے, آخری وقت میں غلط کام کر گئے. تو ضروری نہیں ہے, کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا. یاد رکھنا زندگی بھر نیک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے. شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے, بہت نازک موڑ ہوتا ہے, اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا, آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ایسے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. لوگوں نے کہا امام مالک سے یہ کیا ہو گیا آپ کو, کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے نا, یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ شیطان ہے. انہوں نے کہا لوگوں نے کہاں ہے, کوئی تو نہیں دکھ رہا ہے. کہ تمہیں نہیں دکھے گا, مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ میری جاگنی کا عالم ہے, میرے مرنے کا وقت قریب ہے, اس لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے, مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک زندگی بھر میں تمہارا پیچھا کرتا رہا لیکن زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کا کام موقع نہیں دیا. تم اللہ کے پاس بالکل ایمان کے ساتھ جا رہے ہو, پاک و صاف ہو کر جا رہے ہو, اللہ والے بن کر جا رہے ہو. اب تو خوش ہو. میں اس شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, یعنی ابھی پاک و صاف نہیں ہو کیونکہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے. پتہ نہیں آخری وقت میں تو کون سا گناہ کروا جائے, آخری وقت میں تو مجھ سے کون سی غلط حرکت کروا جائے اور میں جنت کے بجائے جہنم کا شکار ہو جاؤں. ابھی نہیں ابھی نہیں. پھر کلمہ پڑھتے ہیں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو سنو, آخری جملہ مرنے سے پہلے جس کا نکل گیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی, یقیناً وہ جنتی ہے, یقیناً وہ جنتی ہے. اس لیے ایسے اعمال کرو جو آخری وقت میں آپ کو کی زبان سے کلمہ پڑھوانے پر مجبور کر دے, آپ کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ. یہ عادت اسی کی ہوگی جو زندگی میں نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے گا, اچھے عمل کرے گا, وہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق اس کو مل سکتی ہے. ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی کیسے مر جاتا ہے,
اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا میں کتنے بڑے بڑے اپنی جمعیت و جماعت کے بزرگ علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ یاد رکھیے گا، سب کو جانا ہے اور سب کو مرنا ہے۔ مال و دولت کی محبت ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں جو ہمارے دین کو ہم سے چھین لے۔ دنیا میں مال مانگو اللہ سے، دولت مانگو اللہ سے، تو ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اللہ نے بتائی، وہ دعا پڑھو، آپ کو سب کچھ ملے گا، دنیا ملے گی۔ آپ دعا مانگو اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گی، آخرت کی نیکیاں بھی ملیں گی۔ آپ دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ، ایسے عمل اس دنیا میں کرو لیکن صرف دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو برباد مت کیجیے۔ مجھے کل لمبا سفر کر کے لال بتخانی کی طرف جانا ہے میرے بھائیوں، وہاں کے لوگ آ بھی چکے ہیں، اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کے ساتھ ایک آدمی اگر دوران نماز دوسرا آدمی آ جائے تو امام آگے بڑھے گا یا وہ مرد پیچھے ہٹے گا جو امام کے ساتھ کھڑا تھا؟ سن لیجئے، بہت اہم مسئلہ ہے، سنیے، تھوڑا بیٹھ جائیے آپ، اب پھر ڈسٹرب کرنے لگے آپ لوگ، کل سے تو ویسے بھی نہیں لگانے دیں گے ہم اور آپ پھر ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ایک بات سن لیجئے، یہ طریقہ ہمارے یہاں بہت غلط چل رہا ہے، سنیے، یہ طریقہ ہمارے یہاں بہت غلط چل رہا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اب وہ آدمی آیا ہمارے پیچھے سے، اب اس کو معلوم ہے، چھوڑ دیجئے، اب اس کو معلوم ہے بھیا چپ رہیے یار، آپ تھوڑا سا رک جائیے، تو گاڑی چوری ہو گئی تو ہو گئی، اب اس کو کوئی کیا کر لے گا بھائی؟ جب حفاظت نہیں ہے تو کیا کر لے گا؟ جس کے نصیب میں تھی ہو گئی بھائی، ایک گاڑی چوری ہو گئی ہے، چور دے دے گا، موبائل دیتا نہیں گاڑی دے دے گا۔ جلسے میں اب تک 10 جوتے میرے چوری ہو چکے ہیں، میرے ہو چکے ہیں بھائی، اور جو لے گیا وہ کہنے لگا مولانا جرجیز کا جوتا پہنیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ بتائیے، چور اس نیت سے آ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ ابھی اعلان بعد میں ہو جائے گا۔ امام کے ساتھ ایک آدمی ہے، اگر دوران نماز دوسرا آدمی آ جائے تو امام آگے بڑھے گا یا وہ مرد کو پیچھے ہٹے گا؟ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ امام کو آگے کر دیا جائے، پیچھے کسی کو کھینچنا یہ زیادہ مناسب نہیں۔ طریقے دونوں جائز ہیں، دونوں بہتر ہیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور فتح الباری میں حافظ احمد ابن حجر العسقلانی نے لکھا ہے اور صالح العثیمین کا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی پیچھے آ رہا ہے وہ امام کو اشارہ کر دے، امام آگے بڑھ جائے اور وہ اس کے پاس اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن آگے دیوار ہے، امام آگے جا نہیں سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مقتدی کو پیچھے کھینچ لے۔ دوسری چیز ایک چیز یہ بتانا تھی، ایک بار ایسا کہ میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اب میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پیچھے سے آئے اور وہ ہمارے بغل میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، وہ بھی پڑھنے لگے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں کہ سنت پڑھ رہے ہیں، کون سی پڑھ رہے ہیں، وہ آگے کھڑے ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں امام کی اپنی مرضی شامل ہونا چاہیے کہ وہ امام بننا چاہتا بھی ہے کہ نہیں۔ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ آ گئے ہمارے ساتھ، شریک ہو گئے، اللہ اکبر، آپ نے ہمارے بارے میں جانا بھی ہے کہ ہم امام بننا بھی چاہتے کہ نہیں۔ نماز پڑھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے لیکن ہمارا دل گوارا نہیں ہوتا کہ ہم امام بنے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ الگ نماز پڑھ لیجئے، اس کے ساتھ شریک مت ہوئیے، آپ اپنی الگ پڑھیے، وہ الگ، کیونکہ امام کی رضامندی ضروری ہے۔ وہ امام بننے کے لیے راضی ہے یا نہیں؟ مسجد کا امام راضی ہوتا ہے، ہم لوگ بہت سے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام راضی ہے تبھی تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو وہ راضی ہے نماز پڑھانے کے لیے، اس کے پیچھے آپ پڑھ جائیے۔ لیکن ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ آئے وضو بنا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم امامت کے لیے راضی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو جب تک رضامندی نہیں ہو ہماری تب تک آپ ہمارے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک امام کی ساری باتوں کو ماننا کیسا ہے؟ ساری باتوں کو ماننا، اگر ساری باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ساری باتوں کو ماننا صحیح ہے، اور ساری باتیں اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ایک بھی بات ماننا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو عجیب مسئلہ ہے یار، کون آدمی نے کیا ہے؟
کسی ایک امام کی ساری باتوں کو ماننا کیسا؟ ساری باتیں تو مانی نہیں جا سکتی ہیں. ہم نے جو تقریر کی میری ساری باتیں نہیں مانی جا سکتی ہیں. چاروں امام اس دنیا میں آئے، کتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کی ساری باتیں نہیں مانی جا سکتی ہیں. جو بات قرآن و حدیث سے ملے گی اس بات کو مانا جائے گا، اور جس کی بات قرآن و حدیث سے نہیں ملے گی اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. نماز میں رفع الیدین کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے. 400 صحابہ کی معتبر روایتیں موجود ہیں. رفع الیدین کی 400 مرفوع حدیث موجود ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم کے انتقال کے بعد بھی جن صحابہ نے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتایا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آخری نماز بھی ایسی تھی جس میں وہ رفع الیدین کرتے تھے. رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری نماز تک رہا ہے. نماز میں آمین کہنا کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان مسائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین. امام زور سے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغرب عشاء فجر میں، تو تمہیں بھی زور سے کہنا ہے مغرب عشاء فجر میں. امام آہستہ کہتا ہے ظہر اور عصر میں، تو تمہیں بھی آہستہ کہنا ہے ظہر اور عصر میں. زیر ناف ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان مسائل کو مت اٹھایا جائے، کیونکہ یہ اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. جہاں سینے پہ ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ان مسائل پہ چرچے ہونا چاہیے، لیکن آپس میں بیٹھ کر، مل کر، بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ جلسوں میں اب اس قسم کی باتیں نہیں آنی چاہیے، اور اس قسم کے مسئلے بیان کر کے میرے بھائیوں فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. حالانکہ آمین اور رفع الیدین کی بات بھی نہیں پوچھنا چاہیے. یہ ساری باتیں ہماری پرانی تقریر یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی نہیں. اگر آپ آمین اور رفع الیدین میں بھی الجھے رہیں گے تو معاف کیجیے گا، 2022 میں جو چناؤ آ رہا ہے یو پی میں، یہ پھر اس میں کوئی نہ کوئی اکلا ٹکلا پھر بیٹھ جائے گا، اور اوپر بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا. اس وقت ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ٹکلوں کو ہٹایا جائے، برہمچاریوں کو ہٹایا جائے، جو اپنے بچے نہ سنبھال سکیں، بیوی نہ سنبھال سکے، ایسے لوگوں کو ہٹایا جائے. اور جن کے اندر بیوی بچوں کا درد ہو، جو سمجھتے ہو بچوں کا درد کیا ہے، جو سمجھتے ہو عورت کا درد کیا ہے، ایسے لوگوں کو لایا جائے. اور اس کے لیے ہماری اجتماعیت بہت ضروری ہے. بنگال میں ہم نے محنت کی اور جاں توڑ محنت کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بنگال کے اندر ہم نے بہت سے مسلمان لوگوں کو بھی اندر نہیں گھسنے دیا، یہ سوچ کر کہ یہ آئیں گے تو تفرقہ پھیلے گا اور پھر بٹوارا ہوگا اور ایک دوسری سرکار آ جائے گی. ہمیں سننا پڑا، گالیاں بھی سننا پڑی، لیکن ہمیں سب کچھ برداشت ہے. آج اللہ کا شکر ہے ہماری محنت رنگ لائی، اور ایک ایسی سرکار بنگال کے اندر آئی جس سرکار کی ہمیں امید تھی، جو ہم سب کو لے کے چلتی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو لے کر. بہار میں بھی ایسی سرکار کی ضرورت ہے جو سب کو لے کے چلے، اور پورے ہندوستان میں بھی ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو سب کو لے کے چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ایک جوڑ دے، ایک کر دے. ہمیں مسلکی باتوں کو بیٹھ کر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے جھگڑے اپنے گھر میں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بار الہ بہار ہو تو ہم سب کے سامنے ایک ہو جائیں، بہار ہو تو ہم سب کے سامنے ایک ہوں، اور یہ میسیج دیں کہ ہم سب اس پلیٹ فارم پر ایک ہیں، ہم سب ایک جہتی اجتماعیت کے ساتھ ہیں. گھر میں ہم چاہے کتنا لڑ لیں، لیکن باہر جائیں تو میرے بھائیو ایک ہو جائیں. اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں میری پوزیشن یہ ہے کہ اتر پردیش میں ہمیں ڈر لگتا ہے. اب بنگال سے آفر مل رہے ہیں کہ آپ بنگال میں آ جائیے اور یہاں رہنا شروع کر دیجئے. ہو سکتا ہے کہ مجھے یو پی چھوڑنا پڑے. بہت سے لوگ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے. میرے لیے کتنی پریشانیاں ہیں. لوگوں نے کہا مولانا جیل میں جانے سے ڈر، جیل میں جانے سے ڈر نہیں لگتا. ڈر اس بات سے لگنے لگا ہے کہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں گے کیسے. اس وقت یہ حال ہے کہ ایک جنگل کے اندر ہاتھی بھاگ رہا تھا تو اس سے چوہے نے پوچھا کہ ارے تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو ہاتھی نے کہا کہ سنا نہیں جنگل میں اعلان ہو گیا ہے کہ جو بھی بھینس پکڑی جائے
جو بھی بھینس جنگل میں ملے اس کو پکڑو اور کاٹ ڈالو، ختم کر دو۔ تو چوہے نے کہا تم بھینس تھوڑی ہو، تم تو ہاتھی ہو، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا اگر ہم کو پکڑ لیا تو 20 سال تو یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں ہاتھی ہوں، جبکہ میں ہوں، لیکن 20 سال یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھینس نہیں ہوں، میں ہاتھی ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آج دیکھ لیجئے کیا ہے، مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، کیا تھا ان کے اندر؟ اور یہی میڈیا تھی جس نے مرکز نظام الدین کے امام کو اور کتنے بڑے مولانا سعد صاحب کو کتنا اچھالا، کرونا بم یہ سب کہہ کر، لیکن سارے جو میڈیا نے اچھالا، ساری ہوائی فائرنگ دیکھ لیجیے کیسی نکلی۔ تو یہ میڈیا ہے، کس کو کیا کر دے۔ ہمارے بارے میں بھی کیسا اچھالا تھا، ممتا کا مولانا بھاگا پھر رہا ہے، یو پی چھوڑا ہے، کس بل میں چھپا ہے، جبکہ میں پروگرام کر رہا ہوں۔ تو اس وقت میڈیا کو، آپ کو ایک ہونا ہے، میڈیا کو سبق سکھانا ہے اور ایسی سرکار کو بنانے کی کوشش کرنا ہے جو ہندو اور مسلمان سب کو لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو مضبوط فرمائے، ہم سب کو ایک کرے، ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔